آج کل ہمارے کہ جی وہ پارٹی کیسے بنتی، آمریت تھی اور یہ تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی. دنیا میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ پارٹیاں بنتی ہی ڈکٹیٹرشپ کے دوران. جب ظلم ہوتا ہے، جب جبر ہوتا ہے، جب استبداد ہوتا ہے تو لوگ پارٹی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. پارٹی اس کی آواز بنتی ہے. وہیں اس کی لیڈرشپ کا امتحان بھی وہی لیڈرشپ کا جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں تو پارٹی اس طرح کھل کے سامنے آ جاتی ہے، لوگ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں. بالکل صحیح بات. ڈکٹیٹرشپ میں ظلم کی بات یہ ہے سر کہ دنیا میں جہاں پارٹیاں ہوتی ہیں وہ پارٹیاں جس وقت وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کی مینولز بن رہے ہوتے ہیں، ان کی پالیسیز طے ہوتی ہیں، ان کے اسٹریٹجک ویژن بن رہے ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں ہماری اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی، ہمارے کیا. ہماری پالیٹکس جو ہے وہ عجیب و غریب مخمصے میں ایسی پڑ گئی ہوئی ہے کہ جسے وقتی پالیٹکس کہتے ہیں. یہی وہ حال اس لیے ہو گیا. وہ بھٹو یہ نہیں تھا، میں آپ کی بات ماننے کو تھا، وہی اس وقت بھی تھا. وہ جو چار اس کے تھا نا، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، ہماری اس کے جتنے بھی پولیٹیکل سلوگنز تھے اگر آپ ان کو دیکھیں، روٹی کپڑا اور مکان، ہاں یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک طوفان کی طرح سے یہ نعرہ اٹھا تھا. اس پہ بات کریں گے، بریک کا وقت ہے. جی ناظرین چلتے ہیں بریک پہ اور پھر گفتگو کریں گے کہ پیپلز پارٹی کیا تھی، کیا ہے اور کیا ہو جائے گی. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ چند نوجوان خوبصورت چہرے ہوتے تھے کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے اس وقت. ان میں سے ایک نام حیات محمد خان شیرپاؤ کا بھی تھا. ان کے بھائی آفتاب شیرپاؤ جو کہ اسی زمانے سے پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں اور اس کی روح کو جانتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شیرپاؤ صاحب. وعلیکم السلام جان صاحب. شیرپاؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ جس آپ سوچ نہیں سکتے کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور ایک شخص لوگوں کے دلوں کو یوں جیتتا جا رہا ہے اور ایک کیفیت ہے جو لوگوں کے اندر کیسے ان کے حالات بدلنے والے ہیں. وقت آنے والا ہے کہ جب ان کے وہ سارے دلدر دور ہو جائیں گے. آپ نے وہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، ذرا سا بتائیے گا کہ کیا بیتی ہے کہ ہم وہ نہ وہ خواب پورے ہو سکے اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں. جان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ایک جذبہ تھا اور وہ لوگوں کو دل سے ایک محبت بھٹو صاحب نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی تھی. اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ یہ جو ابھی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہے پبلسٹی کے، وہ یہ چیزیں تو تھی نہیں، اور نہ ان کے پاس لوگوں کے پاس پیسہ تھا. اور جب ان کا ایک لاؤڈ سپیکر ایک گاڑی گزرتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ بھٹو صاحب کا جلسہ ہے، لوگ پیدل سائیکلوں پہ اور بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے ان کو وہ جا کے خود سنتے تھے اور اس کے ساتھ ہنستے بھی تھے، اس کے ساتھ روتے بھی تھے. وہ ایک جذبات کی ایک لہر ہوتی تھی کہ انہوں نے ایک بات کی، ان کی منہ سے بات نکلی اور اس کے اثر پورے جلسے کے اوپر چاہ جاتا تھا. یہ ایک صورتحال تھی جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے دیکھی نہیں تھی کہ یہ بھی ایک پاکستان کا ایک سیاسی رخ یا سیاسی وہ ہو سکتا ہے. شیرپاؤ صاحب یہ فرمائیے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بھٹو صاحب نے جو نورتن اپنے گرد جمع کیے تھے، وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھنے میں ان کا ساتھ دیا، پارٹی کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیا، یہ بدقسمتی کیوں ہوئی کہ پارٹی کا ساتھ وہ سب لوگ چھوڑ گئے؟ آپ بھی ان میں سے شامل ہیں، ممتاز بھٹو ہیں ان میں، کھر صاحب ہیں ان میں، بے شمار نام ہے جو ہم لے سکتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے کیوں فیصلہ کیا ایک ایسی پارٹی سے دور ہونے کا جس کی بنیاد میں آپ شامل تھے؟ جناب صرف ہم نہیں، میرا خیال ہے وہ مخلص کارکن جو کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنے چاہے وہ جاگیردار کے وہ مظاہرے تھے، چاہے وہ کسی کارخانے میں تھے، انہوں نے جو قربانی دی ہے میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے ساتھ دیا. ہم نے اس لیے یہ ایک جو ہمارے سامنے جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، آج وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار، وہی لوگ ابن الوقت لوگ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خون چوسنے کے لیے تیار تھے، وہ آج اگر وہ ایک اس معاشرے میں یا اس پارٹی میں وہ زینت بنے ہوں تو اس میں تو مخلص کارکن کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. شیرپاؤ صاحب، آپ نے بھٹو صاحب کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ، سیاسی لیڈروں کے ساتھ کام کیا.
یہ فرمائیے کہ آپ کو بھٹو کے قد کاٹ کا کوئی دوسرا لیڈر نظر آیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو نظر نہیں آیا اور نہ مجھے کوئی امکان نظر آتا ہے. آج تو یہ صورتحال ہے ملک میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کس کی طرف دیکھیں, کوئی نظر, کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان اس جیسا لیڈر دوبارہ پیدا کر سکے گا اس لحاظ سے. بہت بہت شکریہ شیرپا صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. یہ بات سر یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا, بڑا عجیب و غریب کہ ہمارے ہاں وہ جو کہتے ہیں امید کی کرن, ہمیں کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے پیچھے لوگ اس طرح دیوانہ وار دوڑیں. دیکھیے اور یہ بلا وجہ نہیں تھا. میں آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں. پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ آج سے نہیں ہے, سادہ سے ہے. صحیح. اس کے خلاف سٹیڈ فاسٹ ہو کے کھڑے ہو جانے کے لیے آپ کو پتہ بھی چاہیے, آپ کو جرت بھی چاہیے, آپ کو آئرن نروز بھی چاہیے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو یا وہ ریزولوشن ہو جو سیکورٹی کونسل میں انہوں نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کی تھی, اس وقت بھی انہوں نے ایڈریس کیا تھا روس کے ایمبیسڈر کو, یو آر لافنگ لائک اے زار. یہ جملے کہنا دنیا کی اتنے بڑے فورم کے اوپر, It's a debating society. ہاں اس نے کہا this is not a security council, it's a debating society and I don't want to be part of my country's division. I'm going to fight. یہ باتیں کہنے والا شخص. ایک تو یہ. دوسرا ان کا کارنامہ جو سیکنڈ اسلامک سمٹ انہوں نے 1974 میں لاہور میں کرائی, اس نے ان کی جان کا دشمن بنایا پوری دنیا کی سپر پاورز کو. یہ تو آج بھی ہے, کیونکہ آج بھی جو یہ کرے گا, آج بھی جو مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی بات کرے گا, آج بھی سب اکٹھے ہو جائیں گے اس کے خلاف. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو جو سمٹ بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ 73 میں آئل ایز اے ویپن پہلی دفعہ فیصل نے یوز کیا تھا اور دنیا کو تارے نظر آ گئے تھے. یورپ میں وہ راشن بندیاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ طاقت مسلمان استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بات صحیح. لیکن میں سر المیہ کی بات میں وہ کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنے والے جو لوگ ہیں نا, مستقل طور پہ ایک بندہ آیا, اس نے خواب دکھائے, اس کے بعد ہوا یہ کہ اس بندے کے خواب دکھانے کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. جائزہ بعد میں لیتے ہیں. ایک کالر نہیں ہے, ایک صاحب ہیں آغا محبوب صاحب, اچھا, جو سابق صدر ہے پیپلز پارٹی حیدرآباد کے. اچھا, ہم نے لیڈروں کی بات تو سن لی, اچھا ورکر, ایک ورکر کی بات سنتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں آغا محبوب بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی پاکستان پیپل پارٹی طائف کا سابق صدر ہوں. آغا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس کی اونچ نیچ کے سارے دور دیکھے ہیں. جس پیپلز پارٹی کو ایک سیاسی جماعت سمجھ کے آپ اس میں شامل ہوئے, اس کے ورکر بنے, وہ پارٹی آج اپنے انہی سارے سلوگنز جو تھے, جو اعلانات تھے, جو ان کے دعوے تھے, جو پاپولر سلوگنز تھے, اس سے اتنا ہٹ کیوں گئی ہے؟ آپ ہمیں وجہ بتائیں گے اس کی؟ سر میں گزارش کروں گا آپ کی طرف سے, اور اچھا پروگرام لیا اور اچھا ٹاپک دیا ہے. میں خود یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا پروگرام ہو. جی آج ہمیں جب اس موجودہ قیادت یا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے. جو قیادت میں نے بھٹو صاحب کے زمانے سے پیپلز پارٹی سے رہا ہوں, اسٹوڈنٹ کے زمانے سے, میری اس وقت عمر 62 ہے, لیکن آج دل کا میرا دکھ کرتا ہے جب ڈاکٹر اسرا شاہ جیسے معذور آدمی کو موجودہ قیادت نظر انداز کر دیتی ہے, جب ناہید خان بے نظیر کے ساتھی کو پیپلز پارٹی شوکاز نوٹس دے دیتی ہے, جب اعتزاز احسن کو یا ڈاکٹر صفدر عباسی جیسے مخلص پارٹی کے کارکنوں کو شوکاز نوٹس, تو میرے جیسے کئی کارکن یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 2 دھڑے نہ ہوں, لیکن آگے جا کے یہ تو پیپلز پارٹی اپنے پیر پہ کلہاڑا مار رہی ہے. میں آپ کی طرف سے صدر زرداری صاحب سے کہوں گا, خدا را آپ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیے ہم نے جانے دیے, جس کے لیے میں نے اور دنیا کے لاکھوں کارکنوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اس کو تباہ اور برباد نہ کریں. یہ بتائیے آغا صاحب کہ یہ فیلنگ صرف چند لوگوں کی ہے یا ورکرز کے اندر کافی بڑی تعداد میں لوگ اسی طرح سے سوچ رہے ہیں؟ جناب میں عنقریب حیدرآباد سے پریس کانفرنس کرنے والا ہوں, اور میں بالکل کھل کے پیپلز پارٹی کا ہوتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا آغا محبوب صاحب, آپ نے اپنے جذبات سے ہمیں آگاہ کیا. بریک کا وقت ہے, بریک پہ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آ کے پیپلز پارٹی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.